آزادی کے بعد جن مسلمانوں نے خاص طور سے شمالی ہند میں تعلیمی اور خدمت خلق کے میدان میں نمایاں کام انجام دیے ہیں، نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، ان میں سر فہرست نام حکیم عبدالحمید کا ہے، جن کا آج 116واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے غالب اکیڈمی، جو غالب اکیڈمی ہے، یہ حکیم عبدالحمید نے ہی قائم کی تھی۔ اس کا قیام عمل میں آیا تھا جب غالب کی صدی منائی جا رہی تھی۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے غالب اکیڈمی کے سیکرٹری جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، جو ہر سال حکیم عبدالحمید کے یوم ولادت کے موقع پر ایک جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ماہرین کو بلایا جاتا ہے اور ان کی خدمات اور کارناموں پر روشنی اور تفصیل ڈالی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اس سال بھی آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، ان کی صوفی منش جو حیثیت ہے، شخصیت ہے، بہت ہی سادگی سے زندگی گزارتے تھے، تو اس حوالے سے آج جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے، اور یہ بتائیے کہ حکیم عبدالحمید صاحب کے کیا کیا کارنامے ہیں؟ حکیم عبدالحمید صاحب کا اگر کارنامے دیکھیے تو 30 ادارے انہوں نے قائم کیے اپنی مالی امداد سے اور اپنے ویژن سے۔ یہ دیکھیے کہ یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی بنی ہے، جیسے سر سید احمد خان نے یونیورسٹی بنائی علی گڑھ میں، تو اس میں انہوں نے چندہ کیا۔ حکیم صاحب نے اپنی جیب خاص سے یونیورسٹی بنائی، صرف یونیورسٹی نہیں، اس کا IAS کا کوچنگ سینٹر بنایا ہے۔ تعلیم آباد میں جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بنایا، پبلک اسکول۔ لڑکیوں کے لیے وہ رابعہ اسکول بنایا پرانی دلی میں، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو کوئی نظم نہیں تھا اور اس زمانے میں لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی تھیں۔ اور ادب کے سلسلے میں انہوں نے غالب اکیڈمی نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پاس اور غالب کے مزار سے ملحق اکیڈمی بنائی۔ تو اس طرح سے ان کا جو کارنامہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور وہ خود اپنے جو ہے جیب خاص سے سارا کرتے تھے۔ صرف جیب خاص ہی نہیں، وہ تو ایک چیز ہے، ان کا ویژن تھا، اس میں کسی کا کی صلاح، کسی کا وہ نہیں تھا کہ تجویز کی ایسا کر لیجئے ویسا کر لیجئے۔ حکیم صاحب کی اپنی سوچ تھی، اپنی فکر تھی، ایسی یہی چیز ان کی سوچ اور فکر ان کو غیر معمولی بنا دیتی۔ اور جس طرح ان کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم باتوں کے نہیں، ہم تو عمل کے آدمی ہیں۔ ہم تو وہ خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، وہ عمل کر کے انہوں نے دکھایا۔ اس زمانے میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا دور دور تک۔ تو یہ جو شمالی ہند کے اس وقت تقسیم ہند کے نتیجے میں جو پرآشوب حالات تھے، اس زمانے میں وہ یہاں پر ٹھہر گئے، جبکہ دہلی کے لوگ جو ہے، خاص طور سے پرانی دہلی کے جو لوگ ہیں، وہ ہجرت کر رہے تھے، پاکستان جا رہے تھے، یہ یہاں پر ٹھہر گئے اور انہوں نے ایسے علاقے میں زمین خریدی جو انتہائی سنسان تھا، بے آب و گیا میدان تھا، اور وہاں پر آج جو ہے ایک بڑی تعلیمی ادارہ قائم ہے، جس میں میڈیکل کالج بھی ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہے، سب ادارے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ریکوگنیشن جو ملت کی طرف سے ملنا چاہیے تھا، وہ مل نہیں پا رہا ہے۔ ان کے جو اہتمام ہونا چاہیے تھا ان کے برسی کے موقع، یہ سالگرہ کے موقع پر، وہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے وہ تو جو حکیم صاحب کسی مطلب ان کا ایک وہ ہے بیان ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے کسی عوض کے لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس کا معاوضہ ملے۔ وہ نیکی کر دریا میں ڈال والی ان کی وہ تھی، اور وہ انہوں نے کیا، بہت سارے کام کیا، جو چھوڑ دیا، بہت کچھ کیا، پھر جو ہے جس کا نتیجہ نکلا تو جو کچھ انہیں میڈیکل کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے اسکولس ہوں، وہ سب آ جائے۔ لیکن دواخانے میں جو ہے اس وقت جیسا آپ 47 کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں کے پاس نوکری نہیں تھی، تو وہ جو پاکستان جانا ہے، پاکستان جا کے کیا کرتے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے حکیم صاحب نے دواخانے میں ان کو نوکری دی، ان کو پیسے دینے کے لیے ان کا یہ کام کرو یہاں پہ، بلکہ انہوں نے تو اپنے جو ہے فرزندوں کو بھی وہ پیسے نہیں دیتے تھے، جیب خرچ کے لیے جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو کام کروا کے تب پیسے دیتے تھے، اور اپنے لیے بہت ہی مختصر سی رقم انہوں نے طے کر لی تھی اور اسی میں زندگی گزارتے تھے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ اگر کوئی ان کے بجلی کا بل جیسے دواخانے سے ادا ہو گیا تو اس پہ ان کو ڈانٹ پڑتی تھی، جس کو یہ کہ یہ کیا کرے گا، ہمارے اکاؤنٹ سے اس کا ہونا چاہیے۔ تو ایسی شخصیت جو ہے اس آزادی کے بعد یا آزادی سے پہلے بھی نظر نہیں آئی۔ بہت شکریہ عاقل صاحب۔ یہ تھے ڈاکٹر عاقل صاحب، جو آج یہاں سیمینار ہو رہا ہے، حکیم عبدالحمید صاحب کی شخصیت اور خدمات پر بات ہو رہی ہے، اسی حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ ان کی شخصیت
کا کیا عالم تھا، کس سادگی سے وہ زندگی گزارتے تھے. اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے ایک مختصر سی رقم مقرر کر رکھی تھی، اور جو ہے یونانی ادویات کے سلسلے میں ہمدرد کا ایک نام ہے، بہت بڑا ایک بزنس ہے ان کا، سب کچھ کاروبار ہونے کے باوجود انہوں نے یہ سب جتنے بھی وسائل اس سے حاصل ہوتے تھے، جو بھی فوائد حاصل ہوتے تھے، وہ ملت کی ایک فلاح و بہبود پر لگایا. لیکن حال ہمارا یہ ہے، ملت کا حال یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہے اس کو بڑی حد تک فراموش کر دیا گیا ہے. ان کی یوم پیدائش پر ان کو کبھی کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.